السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کی تاریخ کا احوال سناتے ہیں۔ یہ ویڈیو محمودہ رضویہ کی کتاب ملکہ مشرق کے مضمون سے اخذ کی گئی ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض یہ ہے کہ اردو میں کراچی کی تاریخ پر لکھی جانے والی کتاب یہ پہلی کتاب ہے اور یہ 1948 میں شائع ہوئی تھی اور اس کو محترمہ نے 1947 میں پبلش کیا تھا۔ محترمہ محمودہ رضویہ لکھتی ہیں، کراچی شہر جسے دنیا کے مختلف ممالک کے سیاح ملکہ مشرق کا خطاب دے چکے ہیں، اور یہ خطاب ہے بھی اس کے شایان شان کیونکہ یہ ہندوستان اور ایشیا کے تمام شہروں میں ایک انفرادی اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور صفات گوناگوں کا مالک ہے۔ اس جدید شہر کی حیرت انگیز ترقی، قدرتی بندرگاہ، نفاست و صفائی، عمارتوں کی خوبصورتی، بازاروں اور سڑکوں کی کشادگی، نیز شاہراہوں کی خوشنمائی، ساحل سمندر کی دلربائی، ایسی خوبیاں ہیں جو ایشیا کے کسی دوسرے بڑے شہر کو حاصل نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے اسے ملکہ مشرق کہنا تو شاعرانہ تخیل کہا جا سکتا ہے اور نہ کسی قسم کا مبالغہ، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور کراچی اپنی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ماں اپنے پرکیف اور روح پرور منظر کے دعوت دید کے صد سامان لیے ہوئے، اور وہ اس حد تک کہ ایک بار دیکھنے والے کو دوبارہ دیکھنے کی ہوس رہتی ہے اور تمنا ہوتی ہے۔ ماضی کے متعلق قیاس آ رہے ہیں۔ اگرچہ ماہرین علم و تاریخ کے خیال آرائی تو یہی ہے کہ کراچی ایک جدید شہر ہے، مگر بعض مورخین نے نہایت جرات اور دلیری سے کام لیا ہے۔ وہ نہ صرف کراچی کو ایک قدیم شہر تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کا وجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال قبل بتاتے ہیں۔ ان تاریخ دانوں میں سے ایک ڈاکٹر ولیم ونسنٹ بھی ہیں جو کہ ویسٹ منسٹر کے ڈین تھے۔ موصوف اپنی مشہور تصنیف بحر ہند میں قدمہ کی تجارت و جہاز رانی دی کامرس آف دی اینشینٹ ان دی انڈین اوشین میں لکھتے ہیں، میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے ایک نقشہ پیش کرتا ہوں جس میں ایک ایسی بندرگاہ ہے جس پر سب سے پہلے یورپین لشکر نے اپنے قدم رکھے۔ یہ نقشہ مسٹر ماسکل کا تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بنانے کا سبب 1774 کی بحری مہم تھی۔ 1774 میں انگلستان سے ایک بحری مہم خلیج و بحر ہند کی بندرگاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تاکہ انگلستان اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ اس مہم نے جو رپورٹ تیار کی اس میں خلیج فارس اور بحر ہند کی بندرگاہوں کا حال مفصل تحریر ہے۔ دریائے سندھ اور خلیج فارس کے ذکر میں کارو کالا یعنی کراچی کا بھی حال ہے۔ اس مہم کے لیے انگلستان نے 3 خصوصی جہاز بھجوائے تھے جن کے نام یہ ہیں: ایس ایس فاکس، ایس ایس ڈولفن، ایس ایس پٹمیر، جن میں بہت سے مشہور انجینئر تھے، بے شمار بحری ملاح اور ہر طرح کا ضروری سامان، اور مسٹر ماسکل اسی بحری مہم کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اس نقشے میں
جس بندرگاہ کاروکالا کا ذکر ہے اس کے متعلق ڈاکٹر ونسنٹ بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ سکندر اعظم کا مشہور جرنیل وہاں تک ہو آیا ہے۔ وہ 8 اکتوبر 326 قبل مسیح کو کاروکالا پہنچا۔ اس کے ساتھ پورا یونانی لشکر بھی تھا۔ اس نے بندرگاہ میں 24 گھنٹے آرام کیا اور پھر آگے روانہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کاروکل، قلاچی یا کراچی ایک ہی شہر ہے اور یہ شہر کراچی یا کیاماڑی کا قدیم ہی نام ہے، اور غالب ہے کہ 346 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے حملہ ہند کے وقت بندرگاہ کراچی موجود ہو۔ اس نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ کراچی ایک قدرتی بندرگاہ ہے اور زمانۂ قدیم کی یادگار، ان دنوں کی بادبانی جہاز ایسی جگہ آسانی سے لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ اس لیے یہ امر باور کیا جا سکتا ہے کہ اسکندر اعظم کے حملے ہندوستان کے وقت کاروکالا ایک معمولی بستی ہو اور نیارکس کے جہاز اس کاروکل، کراچی یا کایماڑی کے قریب لنگر انداز ہوئے ہوں۔ سکندر کے جرنیل نیارکس کی سندھ سے روانگی کے بعد کا ذکر ہے، تقریباً 1000 سال بعد کا کہ عرب سندھ پر حملہ آور ہوئے۔ خلیفہ حضرت ولید کے زمانے میں حجاج بن یوسف ثقفی کا بھانجا 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم یہاں بھیجا گیا تاکہ راجہ دائے والی سندھ کی سرکوبی کر سکے۔ اس قسم کے ناجائز حملوں کا سدباب منظور تھا اور آئندہ کے لیے تمام شرارتوں کا قطعی استحصال کرنا تھا۔ محمد بن قاسم والی سندھ کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور اس ملک پر قابض ہو گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی شہر کا نام پہلے کاروکالا، کاروکل، قلاچی یا کراچی تھا اور یہ ایک ہی شہر ہے، اور یہ شہر کراچی یا کایماڑی کا قدیم نام ہے۔ شکریہ۔